روشنیوں کے شہر میں لوگوں سے ڈر لگتا ہے، خوف آپ آتا کو ہے۔ اسی شہر کی اپنوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کا بہت خوبصورت چیز تھی جناب، بہت خوبصورت، آپ کو بہت مبارک ہو، اور بہت keep it up، شکریہ۔ یہ ہم کو آپ سناتے رہے۔ اچھا، اب میرا سوال ہے قطب بھائی آپ سے کہ یہ جو ہم زندگی میں جو غلطیاں کرتے ہیں اس کی سزا بھگتنی ہوتی، وہ بھی زندگی میں، تو یہ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے ہماری جو سزا ہے یہ کس غلطی کی ہے؟ شکریہ جی۔ کیا خوبصورت اور ادبی سوال کیا کہ کیسے پتا چلے گا کس کی سزا ہے۔ دیکھو، اس پہ نظریہ ہے، یہ میں بات کا جواب جو ہے وہ شریعت میں نہیں، نظریے کی بنیاد پہ دے رہا ہوں۔ خداوند جو ہے اس نے اپنی رحمت کا اظہار کرنے کے لیے ایک نسبت کو ڈھونڈا، اور اس نسبت کو اس نے اتنی محبت دی کہ یہ بھی کہا کہ جو تخلیق ہے میں نے اس محبت کے لیے کی ہے، اور اس محبت کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محبت کرنے کے اس پیرائے میں اللہ کے رسول نے جو کہا کہ مجھ سے محبت کرنی ہے، اور مجھے جو میرے احسانات کا، میں احسان اپنے لفظ کو استعمال کر رہا ہوں، جو بدلہ دینا ہے وہ اہل بیت سے محبت اور ان کے لیے عقیدت کا جو طریقہ ہے یہ اڈاپٹ کرنا ہے۔ جو اتنا بڑا رب العالمین ہو جس کا تجزیہ ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کا اتنا بڑا رحمت العالمین ہو جس کا تجزیہ ہی نہیں کیا جا سکتا، جن اماموں کی نسبت دی ہے، اور امام کائنات کہنے کی بھی تو لفظ کم ہوتے ہیں، میں اس بات کو ماننے کے لیے ذہنی طور پہ، ایمانی طور پہ، قلبی طور پہ، مذہبی طور پہ تیار ہی نہیں ہوں کہ خدا مجھے اس بات کی سزا دے گا کہ مجھ سے فلاں نادانی ہو گئی، فلاں نادانی ہو گئی۔ اب وہ ماحول اتنا زیادہ غلطیوں کا اور سزاؤں کا بن چکا ہے ہمارے ممبر کی طرف سے، اور کی طرف سے نہیں، ممبر کی طرف سے آگ کا تصور، گناہ کا تصور، اس کا فوری طور پہ سزا کا تصور۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ آپ کے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے اور آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اب اس پہ امام علی کرم اللہ کی اس بات کو جو حدیث ہے، جب آپ نے بھیجا تھا اس مجرم کے لیے پکڑنے کے لیے، جو ایک عورت اور آدمی کمرے میں تھے، تو آپ نے کہا تھا جا کے شریعت قائم کرو، تو آپ نے شریعت کیا قائم کی تھی؟ 3 دفعہ آوازیں دی تھی، وہ وہاں سے چلے گئے تھے، اور جب وہ واپس آئے تھے، مختصر کر رہا ہوں بات کو، ظاہر ہے اس حدیث پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہو گئی، سزا تو یہ ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، اگر کسی نے غلط پہنچائی ہے تو وہ اللہ کو جواب دے ہے، مجھے نہیں۔ اللہ کے رسول نے امام علی کو اس بات پہ کہا تھا، علی تیرا انصاف بالکل ویسا ہی ہے جیسے میرا انصاف ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کو ان تنہائیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے جو گناہ یا ثواب میں جا رہی ہیں، لیکن اللہ کو ان تنہائیوں سے مطلب ہے جو آپ کے دل کی آہذاری جو ہے وہ خدا تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ میرے خیال میں احساس گناہ ہونا جو ہے بھائی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کو آپ کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ اس لیے دنیا میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے کنٹریبیوٹر کے طور پہ بھیجا ہے، گناہ اور ثواب کے چیک اور بیلنس کا اس نے اختیار اپنے پہ رکھا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ میاں جو ہے وہ اس دن یہ عدالت لگائے گا کہ تو نے وہ کام کیوں کیا اور وہ کام کیوں کیا؟ نہیں، یہ کنٹریبیوشن کا کام ہے، اور میں ایمانداری سے سوچتا ہوں، یہ ظاہر ہے علماء اکرام مختلف سوچتے ہیں کہ جس شخص نے اس کائنات میں انسانیت کے لیے کنٹریبیوشن کی ہے وہ اللہ کی ولایت کے اعلیٰ درجوں پر ہے۔ ان معاملات کو چھوڑ دیجئے کہ آپ کتنا گناہ کر سکتے ہیں، آپ جتنے مرضی زندگی میں گناہ کر لیں، آپ زندگی کا ایک لمحہ گناہ کے بغیر نہ جانے، لیکن کیا آپ کے تمام گناہ جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہیں؟ یقیناً اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ اس لیے ان کمپلیکیشنز کو اپنے ذہن میں علماء اور مولاناؤں کے تصور سے مت لائیے۔ اس تصور کو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے تصور کے ساتھ اگر جوڑیں گے تو یقین کیجئے آپ کا بڑا سا بڑا گناہ جو ہے وہ آپ کو انتہائی چھوٹا، معصوم اور غلطی نکلے گا، اور آپ کی ندامت آپ کی توبہ کی قبولیت ہوگا انشاءاللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔